میں مقصود افضل جاگیردار ایڈوکیٹ گلبرگہ۔ میں اس وقت وقف کے بارے میں کچھ چیزیں بتانا ہے، کیونکہ ایک ویڈیو وائرل ہوتا جا رہا ہے گلبرگہ اور رائچور سے قاضیوں کے تعلق سے، جو حیدرآباد کرناٹک قاضیوں کو کوئی اختیارات نہیں ہے شادیاں یا نکاح نامہ کرنے کا، اور جن کی سرٹیفکیٹ کا کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے جو مسجدوں کو اگر اس کا اختیارات دیا جائے تو صحیح ڈھنگ سے جو ہے میریجز پرفارم کرنا اور ریکارڈ مینٹین کرنے کا، یہ سارے دعوے جو ہے اس وقت ہو رہے ہیں۔ میں اور قاضی صاحب جو مرحوم قاضی محمد حسین صدیقی صاحب، جنہوں نے ایک کتاب لکھا ہے حیدرآباد عطیات انکوائریز ایکٹ 1952 وتھ رولز، جس کا میں ایڈیٹر بھی ہوں۔ اس کتاب کے ذریعے مجھے یہ چیز بتانا ہے کہ جیسا ہی حیدرآباد سے کرناٹکا جو الگ ہو گیا، سپریٹ ہو گیا، اور جس وقت جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تھی جسٹس فضل علی کی، اور وہ کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق 1963 کے بعد جو بھاشا کے جو بیس پہ جو اسٹیٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اس میں ایک پروویژن ایسا بھی تھا جو کئی ایکٹس جو ہے اسٹیٹ اپنے لیے بنا لینا، اور جو حیدرآباد ایکٹس جو ہے اس کے مد نظر بنانا بول کے، اور ایک خاص کر کے ایک پروویژن ہم یہاں پہ بتائے ہیں کہ حیدرآباد عطیات انکوائریز ایکٹ کے بارے میں، جس میں جو یہ لیٹر گورنمنٹ کا ہے، اس لیٹر میں یہ 6 نومبر 1978 کا لیٹر، اور اس کے بعد میں جو ہے 13/1985 کا ایک لیٹر ہے جو ریونیو کمشنر سیکریٹری ٹو دی گورنمنٹ آف کرناٹکا ڈپارٹمنٹ والے جو جاری کرے تھے، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو حیدرآباد عطیات انکوائری ایکٹ 1952، اس کو جو ہے ریپیل کیا گیا ہے، ریپیلڈ بائی دی کرناٹکا سرٹن انعام ابولیشن ایکٹ 1977 امپلائڈلی، and there is no necessity of any action for repeal of the حیدرآباد عطیات انکوائری ایکٹ بول کے اس طریقے سے ایک لیٹر جاری کیے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک پروویژن دیکھا گیا، سیکشن 119 آف دی سیکشن 119 اینڈ سیکشن 120 آف دی اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ، جس میں جو ہے نئے ایکٹس جو ہے اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ پریویس ایکٹ جو پہلے چلتے آ رہے تھے وہ ختم ہو گئے بول کے، اگر کوئی ایکٹ نیا نہیں آیا اس کے جگہ، تو ویسے صورت میں جو پریویس ایکٹ جو اسٹیٹ کا ہے وہی کنٹینیویشن میں رہے گا بول کے۔ ابھی کئی اگزامپل ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک لیٹر جو اس کا گورنمنٹ کا جو آرڈر ہے، گورنمنٹ کا آرڈر فرسٹ، میں جو یہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو لیٹر جو کنٹینیویشن میں آیا، جو ہمارے پاس چلتے آ رہا تھا، جو قاضیوں کو اینیویٹی آج بھی دی جا رہی ہے، وہ حیدرآباد عطیات انکوائری ایکٹ کے تحت دی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات، جو قاضیوں کو جو سکسیشن سرٹیفکیٹ آج بھی حیدرآباد عطیات انکوائری ایکٹ کے تحت دی جا رہی ہے۔ کہیں بھی ایسا نہیں بولے کہ جو ہے ایکٹ ریپیل ہو گیا ہے، اسی لیے جو نہ تم کو سکسیشن سرٹیفکیٹ دیں گے، نہ تم کو تصدیق الاؤنس دیں گے، نہ کوئی اینیویٹی تم کو دیں گے بول کے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ آج بھی حیدرآباد عطیات انکوائری ایکٹ 1952 آج بھی جو ہے کرناٹکا میں، خاص کر کے حیدرآباد جو کرناٹکا ایریا میں، آج بھی جو ہے کنٹینویشن میں ہے بول کے۔
اب رہا سوال وقف بورڈ کے تعلق سے، وقف بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے میرج سرٹیفکیٹس ہم دیتے ہیں اور جو ہے قاضیوں کو کوئی اختیارات نہیں ہے، اور لہٰذا جو ہے گورنمنٹ ہمارے کو لیٹر دیے ہیں جو آپ اس وقت جو بول رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہ تھی کہ وقف بورڈ کا کوئی ہیلپ نہیں لیے بول کے ایسا نہیں تھا۔ گورنمنٹ بھی جب 27/8/2055 کا جو گورنمنٹ آف حیدرآباد کا جو لیٹر ہے، جس میں جو محل شرط اماؤنٹ جو قاضیوں کو دیا جاتا تھا، وہ جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے دیے جانا بول کے یہ جو لیٹر تھا، اور اس کے بعد میں جو کنٹینیویشن میں اور ایک لیٹر جو 16/4/1959 جو یہ بھی حیدرآباد سے جو لیٹر جاری ہوا تھا، جس میں گلبرگہ شریف اور اورنگ آباد یہ سارے چیزوں کے لیے جو ہے قضائیت آفس میں قاضیوں کا صحیح پرفارمنس ہے یا نہیں بول کے بتانے کے لیے، سرٹیفکیٹ دینے کے لیے وقف بورڈز کو جو ہے اتھارٹی دیا گیا تھا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو حیدرآباد کے جتنے بھی ایکٹس لیٹرز آ گئے، اور وہ ڈائریکشن یہ تھے کہ جو ہے حیدرآباد جو وقف بورڈ ہیں ان کو جو ہے صرف نگران کار کے طور پہ، قاضی آفس کے نگران کار کے طور پہ جو ہے ان کو قائم کیا گیا تھا، اور وہ سرٹیفکیٹ دینے کے بعد میں بھی ان کا جو ہے تصدیق الاؤنس جاری کیا جاتا تھا۔ اور میں خود بھی دیکھا ہوں جو گورنمنٹ کی جو یہ ہے سرٹیفکیٹ جو یہ سرکولر ہے، جس میں ایک یہ ڈائریکشن ہے کہ جب تک قاضی لوگ وقف بورڈ سے سرٹیفکیٹ نہیں لیتے ان کا تصدیق الاؤنس دینا نہیں بول کے میں سوٹ بھی اس تعریف سے فائل کرا تھا کہ گورنمنٹ کو یہ اختیارات نہیں ہے کہ جو ہے وقف بورڈ کو ڈائریکشن دینا، اور وقف بورڈ جو ہے مینٹین کر کے جو ہے رپورٹ فائل کرنا کہ قاضی جو ہے صحیح کام کرے ہیں، اور ان کو جو ہے تصدیق الاؤنس دینا بول کے اس طریقے سے جو یہ دینا غلط ہے بول کے میں سوٹ بھی فائل کرا تھا۔ ابھی تو رزلٹ نہیں آیا۔ اب میرا یہ کہنا ہے کہ اب جو قاضیوں کے تعلق سے حیدرآباد کرناٹکا کے قاضیوں کے تعلق سے میں ایک چیز یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قاضی ایکٹ 1880 جو تھا، وہ قاضی ایکٹ نہ حیدرآباد کرناٹکا قاضیوں کو کام آیا، نہ ہی جو دوسرے اسٹیٹ کے دوسرے ڈسٹرکٹ کے قاضیوں کو کام آ گیا۔ یہاں پہ ایک چیز سب کو معلوم ہے کہ جو دوسرے ڈسٹرکٹ کے قاضیاں جو فنکشننگ نہیں کرتے ہیں، وہاں پہ مساجدیں فنکشن کرتے ہیں اور وہ پورے نکاح نامہ وہی لوگ مینٹین کرتے ہیں بول کے یہ بات ہے، اور صرف جو ہے حیدرآباد کرناٹکا کے قاضیوں کو ہی یہی اختیارات دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے اپنا جو خاندانی جو قاضی کا جو پیشہ ہے اس کو برقرار رکھے بول کے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ قاضی ایکٹ نہ حیدرآباد کرناٹکا کے قاضیوں کو کام آیا، نہ ہی جو مسجدوں میں جو یہ نکاح پڑھاتے ہیں دوسرے ڈسٹرکٹ میں ان کو بھی جو ہے اب تک کام میں نہیں آئے۔ وہ ریپیل ہوا، بعد میں پھر سے لائے بول کے بولے یہ تو پتہ نہیں، لیکن وہ رہنے کا جو سینٹرل ایکٹ تھا وہ قاضیوں کو کسی بھی جو ہے مرحلے پہ کام نہیں آیا، اس کا جو ہے ریپیل ہونا بھی ضروری تھا۔ تو میرا یہ کہنا تھا کیونکہ ہمارا حیدرآباد کرناٹکا ایریا میں جو احتیاط انکوائری ایکٹ تھا، جیسا ہی احتیاط انکوائری ایکٹ کا جو ہے تم ریپیل کرے تو ریپیل کرنے کے بعد میں ایک نیا ایکٹ قائم کرنا چاہیے تھا، جو نیا ایکٹ میں یہ بتانا چاہیے تھے کہ مسلم میرجز ایکٹ جو اس کے بارے میں رولز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں ایک ایکٹ کرنا چاہیے تھا۔ میں ایک ایگزامپل بتاتا ہوں۔ پہلے جو آپ دیکھیے جتنے بھی ڈسٹرکٹ میں جو مسجدوں میں جو نکاح پڑھاتے ہیں، وہ مسجدوں والوں کو اگر کچھ بھی اس کے بارے میں افراتفری ہو گئی پیسوں کے بارے میں،
تو وہاں پہ جو ہے آپ کا اگر کوئی پروسیکیوشن کرنا ہے تو جنرل ایکٹ کو آنا، جیسے آئی پی سی کو آنا، اور دوسری بات اگر کوئی سول سوٹ فائل کرنا ہے تو وہ جنرل ایکٹ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ہی کرنا۔ تو کہاں پہ جو ہے قاضیوں کے تعلق سے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں، یا ادھر جو یہ ہے یہ جو حیدرآباد کرناٹکا ایریا کے قاضیوں کے تعلق سے بولیے، یا مسجدوں میں نماز پڑھانے والے مولویوں کے تعلق سے، کہاں پہ سپریٹ ایکٹ ہے؟ اس تعلق سے آج تک کوئی آواز نہیں اٹھائے کہ بھئی مسلموں کے لیے میریجز کے لیے فارمز ایشو کرنے کے لیے، نکاح پڑھانے کے لیے، یا اس کے بدلے میں جو ہے کوئی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے کوئی ایکٹ آج تک ترمیم ہوا نہیں۔ جیسے جو برٹشرز تھے 1936 میں ایک ایکٹ پاس کرے، مسلم میریجز، ڈیزولوشن آف مسلم میریجز ایکٹ بول کے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلم ہسبینڈ ہے اس کے اختیارات نکاح کے، جو ڈائیورس کے ٹائم پہ، طلاق کے ٹائم پہ بھی اس کی پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے، اور نہیں بولے تو جو دوسرا جو سیٹلمنٹ جو ہوتا ہے، جو بیوی پوچھتی ہے، اس طریقے کے جو طلاق کا بھی جو ہے، بیوی کو جب تک شوہر اختیارات نہیں دیتے، بیوی جو ہے اس کے آگے بڑھ نہیں سکتی۔ تو ایسے صورت میں برٹشرز یہ ایکٹ لا لیے کہ 1936 مسلم پروٹیکشن آف مسلم میریج ایکٹ، ڈیزولوشن آف مسلم میریج ایکٹ، جس کے ذریعے جو ہے بیوی جو ہے شوہر کے خلاف اپنے میریج کو ختم کرنے کے لیے سول کوڈ سے ڈگری لے سکتی ہے بول کے۔ اور وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے شوہر کو بھی وہی اختیارات ہیں کہ میریج ڈیزالو کرنے کے لیے وائف کے خلاف جو ہے فیملی کوڈ یا سول کوڈ میں یہ ڈیزولوشن آف مسلم میریج ایکٹ کے تحت کوئی ڈگری حاصل کرے، ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ وقف ایکٹ میں آپ جو دیکھ رہے ہیں، وقف ایکٹ میں قاضیوں کو کہیں بھی جو یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ وہ متولی کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور آپ ڈیفینیشن دیکھیے، ایون جو ہے سجادے، متولی اور آمین جتنے بھی ہیں وہ لوگ متولی کے ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ تو کیوں قاضیوں کو بھی جو ہے متولی کے ڈیفینیشن میں نہیں لایا گیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر قاضیوں کو متولی کے ڈیفینیشن میں نہیں لایا گیا تو حیدرآباد جو ایکٹ کے حساب سے، احتیاط انکوائری ایکٹ کے حساب سے، جو پراپرٹیز قاضیوں کو ملے ہیں ان کو جو ہے وقف پراپرٹیز بول کے آپ 1974 کے جو فرسٹ گیجٹ میں جو شامل کرے، وہ بھی غلط ہے۔ اسی لیے اگر قاضیوں کی جو پراپرٹیز ہیں وہ وقف پراپرٹیز ہو سکتے ہیں، تو قاضیوں کا ادارہ بھی جو ہے وقف کا ادارہ بول کے آپ جو ہے اس کا امینڈمنٹ کر لینا چاہیے تھے۔ 2013 تک جو ہے وقف ایکٹ کو امینڈمنٹ کرتے ہی آ رہے ہیں، کتنی بار وقف ایکٹ امینڈمنٹ کریں گے؟ میرا یہ دعویٰ ہے کہ وقف ایکٹ اس وقت جو ہے اتنا ایفیکٹو نہیں ہے جو دوسرے ایکٹ کے مقابلے میں، اور جو بورڈ ہے وقف بورڈ، اسٹیٹ وقف بورڈ، اس وقت اتنا صحیح جو ہے ڈھنگ سے جو ایڈمنسٹریشن نہیں کر سک رہا، اور وقف ایکٹ کو 1954 سے آج تک وقف ایکٹ وہ نہیں سمجھے۔ یہ میرا چیلنج ابھی بھی ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے اس کے بارے میں کہ سوشل میڈیا میں جو لوگوں کے بارے میں جو الیگیشن کیا گیا ہے، تو وہ لوگوں، یہ میں بتایا کہ 1956 سے یہ جاری ہے کہ وقف بورڈ کو جو ہے نگرانی کرنا ہے بول کے۔ اگر وقف بورڈ کے لوگوں کو اگر یہ اپلائی کرے ہیں تو وہ وقف بورڈ بھی دینے کی اتنی ہی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے قاضیوں کو، جو خاص کر کے جو حیدرآباد کرناٹکا کے قاضیاں ہیں،
ان کے اوپر کوئی جو ہے ایسا قانون نہیں ہے جس کو جو ہے قاضیوں کو انڈیپینڈنٹلی بائنڈ کر سکے. قاضیوں کی آفس ہی اس وقت پرائیویٹ آفس بن گئی ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ سیکشن 119 اور سیکشن 20 کے تحت اگر کوئی الٹرنیٹیو قانون اگر لا لیتے تو آج قاضیوں کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی پریشانی نہیں ہوتی تھی. ایکٹ نہیں لانے کی وجہ سے اس کا یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ حیدرآباد جو احتیاط انکوائری ایکٹ 1952 ہے جو قاضیوں کے بارے میں بتاتا ہے وہ آج بھی کرناٹکا میں لاگو ہے اور وہ ریپیل نہیں ہوا. رہی دوسری بات رجسٹریشن، قاضیوں کے سرٹیفکیٹ پہ رجسٹریشن نہیں ہو رہا. قاضیوں کے سرٹیفکیٹ کو جو ہے ایمبیسی نہیں مان رہی، فارینرز مان رہے نہیں بول کے ایسے جو الیگیشنز کرے ہیں، تو ان کے لیے میرا ایک ہی سوال ہے کہ اسٹیٹس ری آرگنائزیشن ایکٹ کے بعد کوئی قاضی ایکٹ یعنی میرجز پرفارمنس آف میرجز کے بارے میں کوئی ایکٹ نہیں بنا، اور جتنے بھی جو ہے میرجز ہوئے ہیں اور جتنے بھی جو ہے میرج سرٹیفکیٹس دیے ہیں وہ آج بھی جو ہے کوئی ایکٹ کے تحت نہیں دیے گئے. آپ اگر یہ بولیں گے کہ بھائی دوسرے مسجدوں میں جو مولویاں پڑھاتے ہیں وہ جو ہے ان کی سرٹیفکیٹ ویلیو ہوتی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کون سے ایکٹ کے تحت وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، کون سے ایکٹ کے تحت یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ جو ہے جو لوگ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں مسجدوں میں ان کو جو ہے ان کی سرٹیفکیٹ ویلڈ ہوتی ہے. کون سا ایکٹ یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ سرٹیفکیٹ جو قاضی آفس سے لیتے ہیں ان کی سرٹیفکیٹ انویلڈ ہوتی ہے؟ کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے. تو میرا صاف یہ کہنا ہے کہ وقف ایکٹ میں آپ دیکھیے کہیں بھی جو ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ جو قاضیوں کے تعلق سے وقف بورڈ جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے. وقف بورڈ میں ایک سنگل ڈیفینیشن قاضی کے بارے میں نہیں ہے. تو ایسے صورت میں اسٹیٹ وقف بورڈ کا کیا کام ہے اس وقت؟ کیوں اسٹیٹ وقف بورڈ انوالو ہو رہا ہے؟ اگر اسٹیٹ وقف بورڈ کو نگران کار کی طرح اگر گورنمنٹ مانتی ہے تو بات ٹھیک ہے. اسٹیٹ وقف بورڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرٹیفکیٹ جاری کریں گے مسجدوں کے ذریعے نامہ جو یہ ہونا، تو یہ کہاں وقف ایکٹ میں لکھا گیا ہے؟ کہاں پہ جو ہے اس طریقے کے پاور لکھا گیا ہے جو آج جو لیٹر بھیج کے جو ہے عوام کو پریشان کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں؟ یہ خاص کر کے جو ہے اسٹیٹ کرناٹکا اسٹیٹ وقف بورڈ کی جو ملی بھگت یہ ایکٹ ہے جس کی وجہ سے آج ہر لوگ پریشان ہو رہے ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو شادیاں اب بھی ہو رہے ہیں پہلے بھی ہو رہے ہیں، پہلے بھی جتنے بھی 1954 کے بعد 1950 کے بعد بھی اگر جتنے بھی شادیاں ہو گئے 1950 سے پہلے جتنے بھی حیدرآباد احتیاط انکوائری ایکٹ کے تحت جو شادیاں ہو گئے، کون چیلنج کر کے یہ بتائے کہ بھائی جو قاضی جو سرٹیفکیٹس دیے ہیں جو میرجز کرے ہیں وہ غلط ہیں بول کے کون سے سول کورٹ میں جو ہے اس کے بارے میں ڈگری لیے ہیں؟ یہ بتائیے. اور یہ بھی بتائیے کہ جو مسجدوں میں جو نکاح پڑھے ہیں ان کے بارے میں بھی جو ایسا لیے ہیں بول کے. تو یہ جتنا بھی جو سسٹم ہے اس سسٹم کو جو ہے ہم گہری نظر سے اگر دیکھیں تو ہمارے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ادارے، قاضی ادارہ وقف ایکٹ میں نہیں ہے، قاضی متولی کے ڈیفینیشن میں نہیں ہے، اور مولویاں جو ہے وہ مسجد وقف ایکٹ میں ہے، مولویاں جو ہے متولی کے ڈیفینیشن میں نہیں آتے. جو اپائنٹمنٹ جو کمیٹیاں ہوتے ہیں وہ کمیٹیوں میں آج تک جو ہے ایسا ذکر نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ مسجد میں نکاح بھی پڑھائیں گے اور پورا ریکارڈ مینٹین کریں گے. یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہیں. اب وقف بورڈ نئے سے اگر یہ کرتا ہے تو جو اپائنٹمنٹ جو لیٹر ہے اس میں ترمیم لانا چاہیے ایکٹ کے تحت. ایکٹ میں ہے تو جو ہے ترمیم لا کے کرنا چاہیے.
میں اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی میں بتایا ہوں کہ جو مسجدوں کو نماز پڑھنے کے لیے نماز گاہ بنانا، رکھنا، قائم رکھنا یہ بہتر ہے۔ اسی مسجدوں کے کمیٹی کے لیے کئی جو ہے جھگڑے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ آدھونی کی مسجدوں میں الیکشن جو ہوتے ہیں، باضابطہ جو ہورڈنگس لگاتے ہیں، بینرز لگاتے ہیں، اس طریقے سے دکھتا ہے کہ جو ہے وہاں پہ کوئی ایم ایل اے کا الیکشن ہو رہا ہے۔ وہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ مسجدوں کے تحت انکم بڑھ گئی ہے، تو وہ انکم کے لیے یہ سارے پینلز بولیے، یہ دوسرے لوگ بولیے، وہ کام کر رہے ہیں جس میں ان کے نماز پڑھنے میں وہ خلل ہوتی ہے، وہ نماز جو ہے صحیح ادا کرنے میں قابل نہیں رہتے، اسی لیے کہ جو ہے جو اکاؤنٹ رہتا ہے اور جو اماؤنٹ رہتا ہے مسجد کے تحت جو کلیکٹ کیا جاتا ہے اس کا ہیر پھیر ہونا 100% جو ہے چانسز رہتے ہیں۔ اسی لیے مسجدوں کو مہربانی کر کے کرناٹک اسٹیٹ وقف بورڈ سے میری ریکویسٹ ہے کہ مسجدوں کو عبادت گاہ جو رکھیے یہ بہتر ہے، بلکہ مسجدوں کو جو ہے وقف بورڈ کے طرف سے جو پاورز لے کے میرج بیورو میں کنورٹ کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ آپ پہلے سمجھ لیجئے، اس طریقے سے جو ہے حرکت کرنا نہیں، اور اس وقت آپ جو ہے اس کو چینج کر کے کوئی نیا ایکٹ لانے کے لیے گورنمنٹ کو ریکمینڈ کریے۔ میں خود بھی لیٹر دیا تھا کہ آپ قاضیوں کو جو ہے وقف ایکٹ میں شامل کرنے کے لیے سینٹرل وقف کو جو ہے بورڈ کو ریکمینڈ کریے، اور ان کو متولی کے لیے جو ہے ریکمینڈ کریے۔ اگر آپ کرتے تو ان پہ کنٹرول کر سکتے تھے، ان کا اپائنٹمنٹ بھی آپ کر سکتے تھے، یہ تیسرے لوگوں کے لیے نہیں، اور ان کے پراپرٹیز بھی آپ کنٹرول کر سکتے تھے۔ ان سارے چیزوں کا دیکھیے، امینڈمنٹ کے لیے جو ہے یہ آپ ریکمینڈ کریے۔ میری بک بھی تھوڑی دن میں آنے والی ہے، یہ قاضیوں کے تعلق سے بھی ایک سپریٹ چیپٹر میں لکھا ہوں، شاید وہ آپ کو مدد ملیں گی۔ سمبول اللیگل نہیں ہے، سمبول اگر وقف بورڈ اگر ایڈمنسٹریشن کر رہا ہے، اگر وقف بورڈ اپنے سمبول دے رہا ہے تو اس کے تحت اگر قاضیاں بھی اگر اپنے جو میرج کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا آفینس بن سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے وقف بورڈ کا سمبول تھا اور وقف بورڈ کے سمبول کو جو ہے یہ خود بھی بغیر اطلاع دے کے جو ہے اپنے فارم پہ یہ کرے ہیں، جس کے لیے آفینس ہوتا ہے بولے تو ایک الگ بات ہے۔ اور دوسری بات میرا یہ کہنا ہے، وقف بورڈ لوگو کیوں رکھتا ہے؟ وقف بورڈ کو ضرورت کیا ہے؟ میں جو بتایا گورنمنٹ کا آرڈر جس میں جو ہے وقف بورڈ نگران کرنا یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے جو سرٹیفکیٹس جاری کریں گے، جو فارمز جاری کریں گے، وہ وقف بورڈ کا لوگو ہونا ضروری ہے، ورنہ کوئی شادی نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔